بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثالثا لو سلمنا ان التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية فلا نسلم بوجوب نفس. خوب، جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ خروج کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ التخلص عن الحرام ایک عنوان ہے اور وہ عنوان اس پر صادق آتا ہے. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے اولاً اس پر اصلاً تخلص کا عنوان صادق ہی نہیں آتا. نمبر دو، اگر آئے بھی صحیح تو یہ اس خروج کا مقدمہ ہے، خود تخلص نہیں. نمبر تین، چلو ہم آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں کہ جناب یہ ثالثاً آ گیا نا، ہم اور پیچھے ہٹتے ہیں کیا کہ نہیں، اسی وہ جو حرکات خارجیاں ہیں، وہ جو 20-25 قدم بھر کے اس غصبی مکان سے باہر نکل رہا ہے، خود انہی کو بقول آپ کے تخلص کہتے ہیں. چلو مان بھی لیں تو جناب یہ تخلص واجب نفسی نہیں بنتا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، میں خلاصہ کروں گا، باقی باتیں کوئی گہرائی والی باتیں نہیں ہیں. فرماتے ہیں توجہ آقا جان، واجب نفسی وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں مصلحت پائی جائے، حرام نفسی وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں مفسدہ پایا جائے. ٹھیک ہے جی، کہ چونکہ اس کی ذات میں ایک مصلحت پائی جاتی ہے لہذا یہ عقلاً حسن ہے، شرعاً واجب ہے. چونکہ اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے لہذا یہ عقلاً کبیح ہے، شرعاً واجب حرام ہے. خوب، فرماتے ہیں دو باتیں ذرا توجہ کرو آقا جان. التخلص عن الحرام کا مطلب کیا ہے ذرا آپ سمجھائیں. آپ جواب میں کہیں گے اس کا مطلب ہے ترک الحرام، حرام کو ترک کرنا. یہی مطلب ہے، بالکل یہی مطلب ہے. اب تھوڑی سی آقا جان توجہ فرمانا. ایک ہوتی ہے صلاۃ، ایک ہے ترک صلاۃ. جب اور آسان کر دوں، ایک ہوتا ہے مامور بہ اور ایک ہوتا ہے ترک مامور بہ. ایک ہوتا ہے منہی عن اور ایک ہوتا ہے ترک منہی عن. بہت توجہ آگا. ایک ہے شرب الخمر اور ایک ہے ترک شرب الخمر. ایک ہے صلاۃ اور ایک ہے ترک صلاۃ. بہت توجہ. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مامور بہ میں مصلحت ہوتی ہے، ترک مامور بہ کی ذات میں مفسدہ نہیں ہوتا. منہی عن کی ذات میں مفسدہ ہوتا ہے، ترک منہی عن کی ذات میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی. کیوں؟ مامور بہ میں مصلحت ہوتی ہے، ترک مامور بہ اس کا لازم ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. منہی عن میں مفسدہ ہے، اس کا ترک اس کا لازمہ ہوتا ہے. بات اوپر سے گزر گئی. ٹھیک ہے، چلو پھر صحیح. دوبارہ، چیز واجب نفسی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی ذات میں مصلحت پائی جائے. حرام کب ہوتی ہے؟ جب اس میں
مفسدہ پایا جائے۔ اب بہت توجہ فرماتے ہیں، معمور بے ہو یا منہی عن، معمور بے مقابل میں ترک معمور بے، منہی عن یعنی ترک منہی عن یعنی عصیان۔ فرماتے ہیں یہاں دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک میں مفسدہ اور ایک میں مصلحت، کہ ہم یوں کہیں کہ معمور بے کی ذات میں مصلحت ہوتی ہے اور ترک معمور بے کی ذات میں مفسدہ ہوتا ہے تاکہ وہ واجب نفسی کہلائے، منہی عن کی ذات میں مفسدہ ہوتا ہے اور ترک منہی عن میں مصلحت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت توجہ، بڑی پیاری بات ایک شاعر نے لکھی ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ دو ہوتی تو مکلف پر دو تکلیفیں ہوتی، تکلیف ایک ہی ہے، نماز واجب ہے، ایک ہی تکلیف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور شرب خمر حرام ہے، ایک ہی تکلیف ہے، اس میں مفسدہ ہے، اس میں مصلحت ہے۔ فرماتے ہیں واجب نفسی تب آپ کہتے کہ آپ کیا کہتے کہ جناب منہی عن میں مفسدہ پایا جاتا ہے اور اس کے ترک کی ذات میں ایک مصلحت پائی جاتی ہے، اور چونکہ اس میں مصلحت ہے لہذا یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، بس ایک ہی ہوتی ہے، معمور بہ میں اگر ہوگی تو مصلحت اور منہی عن میں اگر ہوگا تو مفسدہ۔ لہذا وجوب نفسی کے جو معیار ہیں اور جو ملاک ہے وہ یہاں پر موجود نہیں، بالفرض اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو بھی یہ واجب نفسی نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ وہی پرانی باتیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیچھے بار بار کہا تھا کہ امر بشیء نہی عن ضد کو تقاضا نہیں کرتا اور نہی عن ضد امر بشیء کے لیے مقتضی نہیں ہے۔ امر ہوتا ہے، نہیں ہوتی ہے۔ وہ باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بالتابع ہوتی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو تاب اس کی کیا ہے؟ بالتابع یعنی اس کو ترک نہیں کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شراب نہیں پینا تو تب کیا ہے؟ یعنی اس کا ترک۔ یہ نہیں کہ ان میں کوئی علیحدہ سے مصلحت جب مفسدہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر وہ واجب یا حرام نفسی ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ خلاصہ تھا، باقی بات آ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب وہاں سے خروج واجب ہے لیکن یہ واجب غیری ہے۔ ہم نے کہا تھا الحق کہ نہ، جیسے ہم واجب نفسی کے قائل نہیں ہیں واجب غیری کے قائل بھی نہیں۔ اولاً کیوں؟ چونکہ ہم نے پیچھے ایک بڑی لمبی مفصل بحث کی، کیا کہ ہمارے نزدیک واجب کا مقدمہ شرعاً واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ اولاً پہلا اشکال تو یہ ہے۔ ثانیاً اگر ہم مان بھی جائیں آپ کی بات کو، کون سی بات کو؟ کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جناب واجب تو تھا ترک حرام، تخلص عن الحرام، اور یہ حرکات خروجیہ، یہ جو 15-20 قدم چل کے وہ گھر سے باہر نکلے گا، یہ مقدمہ کس کا ہے؟ یہ مقدمہ اس واجب کا نہیں ہے، یہ واجب کا ایک لازم ہے، اس لازم کا یہ مقدمہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کیا لازم ہے؟ وہ لازم یہ ہے، فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے التخلص عن الحرام، یہ ایک عنوان ہے جس کو آپ کہتے ہیں ترک حرام۔ ایک عنوان ہے الکون فی الخارج، یعنی غصبی جگہ سے باہر ہونا، یہ ایک عنوان ہے، ٹھیک؟ فرماتے ہیں یہ غصبی جگہ سے باہر ہونا الکون فی الخارج، یہ اس ترک حرام کا لازم ہے۔
یہ ملازم ہے کہ جب بندہ غصبی جگہ سے باہر کھڑا ہوگا تو یہ آپس میں ملازم ہے کیا کہ وہ کون فی الخارج بھی اس پر صادق آ رہا ہے اور ادھر ترک حرام بھی، تو یہ اس کا کیا ہے۔ اب اگلی بات فرماتے ہیں یہ جو 20-40 قدم بھر کے اس غصبی مکان کی حدود سے باہر نکلے گا، یہ مقدمہ خود واجب کا نہیں بلکہ یہ تو مقدمہ ہے اس کون فی الخارج کا، تاکہ اس کے ذریعے اس حدود سے باہر نکل جائے، اور یہ اس کا لازم ہے، یہ خود واجب نہیں، لہذا یہ اس کا مقدمہ واجب بن ہی تو جب نہیں سکتا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مقدمتاً یہ واجب غیر ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں 2 ہو گئے۔ نمبر 3، فرض کرو ہم آپ کی یہ بات بھی مان لیں کہ نہیں اس کا یہی اس مکان سے باہر آنا یہی بس واجب ہے اور یہی ترک حرام ہے، آپ کی بات مان بھی لیں، تو پھر ہم کہتے ہیں جناب ہر مقدمہ واجب نہیں ہوتا، واجب کا وہ مقدمہ واجب ہوتا ہے جب اس مقدمے کے سامنے کوئی مانع، کوئی رکاوٹ، کوئی اور موجود نہ ہو۔ بہت آسان سی مثال ہر بندے کو سمجھ آنے والی، کیا فرماتے ہیں جناب، آیا استطاعت الی الحج یہ مقدمہ ہے وجوب حج کے لیے یا نہیں ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ وجوب ہے، یہ ہمارے اوپر حاصل کرنا واجب نہیں، ٹھیک، لیکن اگر استطاعت حاصل ہو جائے تو مکے پہنچنا یہ مقدمہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے، ہمارے اوپر اس کا حاصل کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے۔ خوب، اب کسی کی گاڑی چوری کر کے مکے پہنچ جانا آیا پھر بھی واجب ہے، کسی کی سواری چوری کر لے، غصب کر لے اور کہے کہ جناب چونکہ میرے اوپر مقدمہ واجب ہے بس اب چاہے مجھے چوری بھی کرنا پڑے لہذا میں نے تو مقدمے کو حاصل کرنا ہے، آیا پھر بھی یہ مقدمہ واجب ہوگا؟ اب جواب میں کہیں گے کہ نا، اس لیے کہ معنی موجود ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ غصب کر رہا ہے، یہ حرام کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ہمارا مال لباس بھی یہی ہے، فرض کرو وہ کون فی الخارج وہ واجب ہو اور یہ نکلنا اس کے لیے مقدمہ ہو، تو جناب یہ مقدمہ کے سامنے معنی موجود ہے۔ اچھا، وہ معنی کیا ہے؟ یہ جو 20 قدم غصبی مکان میں تصرف کرے گا اور چلے گا یہ فعل حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک فعل حرام کر کے وہ مقدمے کو بجا لا رہا ہے، یہ اس کے سامنے معنی ہے، تو جب معنی ہے تو اس مقدمے پر وجوب کہاں سے آئے گا؟ بس خلاصہ ہمارے نزدیک نہ اس خروج واجب نفسی ہے اور نہ ہی واجب غیری ہے۔ ابھی ایک ان قلت فقلت رہتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ثالثاً، وہ جو ہم واجب نفسی والوں کو جواب دے رہے تھے، پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اس پر تخلص صادق نہیں آتا، دوسری بات کیا تھی؟ ثانیاً آئے بھی صحیح فرق کرو تو یہ خود ان کو ہم تخلص یعنی حرکات خروجیہ کو ہم تخلص نہیں کہہ سکتے۔ ثالثاً، اور پچھلی دونوں باتیں جو ہم نے تسلیم نہیں کی تھیں اب ثالث پہ ہم فرض کرو آپ کی باتیں مان لیں کہ نہیں جناب اس پر تخلص الحرام بھی صادق آتا ہے۔ نمبر 2، انہی حرکات خروجیہ پر عنوان جو ہے وہ صادق آتا ہے، خود اسی کو کہتے ہیں۔ ثالثاً، تیسرا، لو سلمنا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ ان التخلص عنوان، کہ تخلص ایک عنوان ہے، ينطبق على الحرکات الخروجیہ، وہ جو 20-25 قدم بھر رہا ہے چل رہا ہے انہی حرکات پر ہی وہ تخلص والا عنوان منطبق ہو رہا ہے، یہ باتیں مان بھی جائیں فلا نسلم، لیکن ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کیا کہ یہ واجب نفسی ہے، وجوب نفسی کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ خوب،
کیوں؟ فرماتے ہیں، اب غور کرنا گا، فرماتے ہیں اس لیے لأن التخلص عن الحرام لیس ہوا الا عبارت اخرى عن ترک اگر ہم پوچھیں کہ جناب تخلص عن الحرام کیا ہے تو ہر بندہ کہے گا اس کا مطلب ہے ترک حرام، حرام سے چھٹکارا، یعنی ترک حرام۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات بہت توجہ آگا، ایک ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے ترک الحرام۔ فرماتے ہیں ترک الحرام لیس واجب النفسیہ، ترک حرام اس انداز میں واجب نفسی نہیں ہے۔ کس میں؟ کہ یکون ذا مصلحت نفسیہ، کہ خود اس ترک میں ایک مصلحت ذاتیہ موجود ہو جو اس کے فعل میں موجود مفسدہ ذاتیہ کے مقابل میں ہو۔ شرب الخمر میں ایک مفسدہ تھا، تو اب فرماتے ہیں ترک شرب میں اس کے مقابل میں کوئی علیحدہ مستقل بذات ہی مصلحت موجود ہو، ایسا نہیں۔ ٹھیک، نام ہوا مطلوب، بالکل ہمیں مطلوب ہے ترک شرب، ترک حرام، لیکن مطلوب کیسے ہے؟ بطبع نہی انل، کہ جب مولانا نے کہا لا تشرب نہیں آ گئی تو اس کی بطب مطلوب کیا ہوگا؟ اس کا ترک۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب آگے وقد تقدم ذلك في مباحث النواہی في الجزء الاول وفي مسألة الضد في الجزء الثاني۔ کیا ہم نے کہا تھا؟ ہم نے وہاں یہ بات کر دی ہے کہ ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام، ضد عام سے مراد کیا تھا؟ یعنی اس کی نقیض۔ فرماتے ہیں کدھر گیا؟ اور نقیض کیا ہے؟ وہی ترک ہوتا ہے نا، امر کی نقیض کیا ہے؟ ترک۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں نہی عن الشیء لا یقتضی الامر بضد الامر نقیضہ، اب نہی کی ضد کیا ہوگی؟ وہ بھی وہی ترک، کہ لا تشرب، اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ ترک۔ کیا مطلب؟ کہ وہ شرب کرے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَلِذَا قُلْنَا فِي مَبْحَثِ النَّوَاهِ، یہ ساری باتیں پچھلے سال کی آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ نہی کا مطلب کرتے ہیں طلب الترک، ہم نے کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، چونکہ طلب ترک یہ اس کا لازم ہے، بلکہ نہی کا معنی ہے الزجر عن الفعل، طلب ترک اس کا لازم ہے۔ یہ بات ساری ہم نے پچھلے سال پڑھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ کما واقع للقوم فی محلہ، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نہی کی تعریف یہی کی تھی کہ نہی کا مطلب ہے طلب الترک، ہم نے کہا تھا کہ نہ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ انما ہوا تفسیر للشیء بلازم المعنی العقلی، کیوں؟ اس لیے کہ طلب ترک اس کا لازم عقلی ہے، وہ خود نہیں ہے، بلکہ فإن مقتضى الزجر عن الفعل، چونکہ نہیں کا معنی تھا الزجر عن الفعل، اور اس کا لازمہ کیا تھا؟ طلب و ترک ہی عقل۔ عقل کہے گا کہ اگر فعل سے روکا جا رہا ہے تو عقل کیا کہے گا؟ یعنی اس فعل کو ترک کرنا ہے۔ ختم۔ لا یکون الترک ذا مصلحت نفسیہ فی مقابل المفسد الفعل، ایسا نہیں ہے کہ ترک میں ایک مستقل مصلحت ذاتیہ پائی جاتی ہے جو انجام دینے میں والے مفسدہ ذاتیہ کے مقابل میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شرب میں ایک مفسدہ ذاتیہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم کہیں کہ ترک شرب میں ایک مستقل مصلحت ذاتیہ موجود ہے، ایسا نہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ، فرماتے ہیں امر میں کیا ہے؟ فَإِنَّ مُقْتَضَى دعوت الفعل، جب ہم کہتے ہیں امر کیا ہے؟ دعوت الفعل، کہ یہ کرو، تو اس کا مقتضی کیا ہے؟ یعنی الزجر عن ترکی، عقل کیا کہے گا؟ یعنی اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کو کرنا ہے۔ اب چھوڑنا نہیں ہے، لا یکون الترک ذا مفسدہ نفسیہ فی مقابل مصلحت، اب ایسا نہیں ہے کہ صلاۃ میں جو مصلحت تھی اس کے مقابل ترک صلاۃ میں ایک مصلحت ذاتیہ مفسدہ ذاتیہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا تابع عقلی ہے۔ جب عقل کہتے ہیں مصلحت ہے یہ کرو، تو عقل کہتے ہیں یعنی اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ختم۔
بل لیس فی النہی الا مفسدۃ الفعل، بلکہ نہیں میں فقط فعل میں مفسدہ ہوتا ہے اور امر میں اس فعل میں مصلحت ہوتی ہے، ان کے ترک میں کوئی مفسدہ یا مصلحت ذاتیہ نہیں ہوتی. جب وہ نہیں ہوتی تو یہ واجب نفسی بھی نہیں ہو سکتا. ختم. امان الخروج لیس بواجب غیری، اب دوسری بات جو تھی کہ واجب غیری والا نظریہ، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں وہ بھی قبول نہیں. کیوں؟ وہاں بھی 3 دلیلیں. اولا و ثانیا اولا قد تقدم ان مقدمۃ الواجب لیست بواجبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ واجب کا مقدمہ شرعاً واجب نہیں. اللہ تقدیر القول بان التخلص، اگر ہم فرض و تخلص کو واجب مان بھی لیں تو یہ آپ اس کو بنا رہے ہیں اس کا مقدمہ، ہمارے نزدیک یہ واجب کا مقدمہ شرعاً واجب نہیں. ختم. نمبر 2 ثانیاً دوسرا ان الخروج الذي هو عبارت عن الحرکات الخروجیہ فی مقصود هذا القائل، کہ یہ شخص جو ان حرکات خروجیہ کو اس چلنے کو وہ شخص جو قرار دے رہا ہے کہ یہی خروج ہے، تو ہم کہتے ہیں لیس مقدمۃ عن لفظ التخلص عن الحرام، یہ خود تخلص عن الحرام کا مقدمہ نہیں ہے، یہ تخلص عن کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ انما ہوا مقدمۃ للکون فی خارج الدار، یہ مقدمہ ہے گھر سے باہر ہونے کے لیے. بہت توجہ آگا، یہاں ایک سطر فقط آپ نے یاد کرنی ہے. فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، کون فی خارج الدار ہونا اور چیز ہے ترک حرام تخلص عن الحرام، یہ اور چیز ہے. اگرچہ یہ کون اس کا لازم ہے، لیکن یہ حرکات جو ہیں خروجیہ، وہ جو 15-20 قدم چل کے گھر سے باہر نکل رہا ہے، یہ کون فی خارج الدار کے لیے مقدمہ ہے، خود تخلص کے لیے مقدمہ نہیں. خوب. والکون فی خارج الدار، البتہ یہ گھر سے باہر ہونا ملازمن، یہ ملازم ہے کس کے؟ عنوان تخلص عن الحرام، یہ اس کا لازمہ ہے، لا نفسہ، یہ خود تخلص نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہاں فرمانا چاہتے ہیں 2 چیزیں ہیں، اگرچہ ملازم ہیں. تخلص عن الحرام ایک چیز ہے، کون فی خارج اور چیز ہے، اگرچہ یہ آپس میں ملازم ہیں لیکن ایک نہیں ہے. اور یہ حرکات خروجیہ، یہ جو 20-25 قدم کر نکلے گا، یہ کون فی الخارج کا مقدمہ ہے، خود تخلص عن الحرام کا مقدمہ نہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُجُوبِ التَّخَلُّصِ، فرض و وجوب لازم ہی اگر ہم قائل ہو بھی جائیں کہ تخلص عن الحرام واجب نفسی رکھتا ہے، واجب نفساً، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی اس کا لازم ہوگا وہ بھی واجب ہوگا. متلازمین میں، اب یہ قانون ہے، متلازمین میں یہ لازم نہیں ہے کہ اگر ایک لازم واجب ہو تو دوسرا بھی حتماً، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک واجب ہو تو دوسرا حرام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واجب ہے دوسرا مباح ہو، یہ واجب ہے دوسرا مستحب ہو. ضروری نہیں کہ ایک لازم اگر واجب ہے تو دوسرا بھی حتماً شاباش لازم ہو. بس فإن المتلازمین لا يجب أن يشتركا في الحکم كما تقدم وفي مسألة زید. اب نتیجہ جہاں کیا نکلا؟ فرض کرو ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ یہی حرکات خروجیہ مقدمہ ہیں، تو جناب یہ مقدمہ ہیں کون فی الخارج کے لیے، نہ کہ تخلص عن الحرام. اور کون فی الخارج اس کا لازم ہے، لازم کا مقدمہ اور بات ہے، خود واجب کا مقدمہ ہونا اور بات ہے. بس اذا لم یکن الکون خارج الدار، بس اگر ہم کہتے ہیں کہ خارج فی الدار ہونا واجب نہیں بلکہ واجب تھا تخلص عن الحرام، تو بس یہ مقدمہ بنا ہے کون الخارج فی دار کا، تو جو اصل ظلم مقدمہ ہی واجب نہ ہوگا اس کا مقدمہ کہاں سے واجب ہو سکتا ہے. وثالثاً، اور تیسرا جواب ہمارا آپ کو یہ ہے، لو سلمنا، چلو ہم 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں 2 کی بجائے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کیا کہ ان تخلص واجب، کہ جناب تخلص جو واجب ہے نفسی ہے ایک،
وَأَنَّهُ نَفْسُ الْكَوْنِ خارج الدار، اور یہی اس کا گھر سے باہر کھڑا ہونا ہی، بس یہی عین تخلص عن الحرام ہے، یعنی یہ اس کا لازم ملزوم نہیں بلکہ یہ عین ہے۔ چلو مان لیا۔ لہذا فتکون حرکات الخروجیہ، یہ حرکات خروجیہ، وہ جو 20-40 قدم بھر کے باہر نکل رہا ہے، یہ ڈائریکٹ اسی واجب نفسی کا مقدمہ بن رہا ہے۔ اور ادھر یہ بھی کہہ لیں کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ خوب لو سلمنا کل ذالک فإن مقدمت، اب ہم کہتے ہیں کل ان مقدمت الواجب انما تکون واجبہ حیث لا مانع من ذالک، اگر ہم آپ کے ساتھ متفق ہو جائیں، توجہ میری جان، کیا کہ تخلص عن الحرام واجب نفسی ہے، ہم یہ بات بھی مان لیں کہ یہ حرکات خروجیہ اس کا مقدمہ ہیں، ہم یہ بات بھی مان لیں کہ ہر واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، تینوں باتیں اگر مان بھی لیں تو چوتھی بات ہماری ہے کہ واجب کا مقدمہ وہاں واجب ہوتا ہے جب اس کے لیے کوئی مانع موجود نہ ہو۔ واجب کا مقدمہ تب واجب ہوگا جب اس کے لیے کوئی مانع نہ ہو۔ اچھا مثال یہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو لو کانت محرمتن فی نفسها، لیکن اگر وہ مقدمہ بذات ہی حرام ہو جائے، مثال کرکوب المرکب الحرام فی طریق الحج، استطاعت تھی، حج واجب تھی، مکہ پہنچنا مقدمہ تھا، وہ مقدمہ اس پر واجب تھا، لیکن اگر یہ کسی کی غصبی سواری پر، کسی کی چوری کی گاڑی پر مکہ پہنچتا ہے اپنے آپ پر، تو یہ سارا حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مانع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے مانع ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ، اب آپ اسم کو واجب نہیں کہہ سکتے، وَإِن تَوَسَّلَ بِالْوَاجِبِ، اگرچہ وہ اس کے ذریعے واجب تک پہنچ گیا ہے، سعودی عرب پہنچی کیوں نہ جائے، لیکن یہ کہ آپ اس مقدمے کو واجب اس لیے کہ وہ غصبی سواری پر جا رہا ہے، تو آپ کیسے اس کو کہیں کہ وہ اپنا واجب ادا کر رہا ہے، وہ تو حرام ہے، رفسن ختم۔ اسی طرح فرماتے ہیں ہمارا جو محل باس ہے، یہاں پر کیا ہے، بہت توجہ، کہ ٹھیک ہے اس کا وہ باہر نکلنا مقدمہ بنتا ہے واجب کے لیے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو 20-25 قدم اس کے گھر کے اندر بغیر اذن مالک کے تصرف کرے گا، وہ تصرف حرام ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جیسے وہاں چوری کی گاڑی پر وہاں پہنچنا، چوری کی سواری پر وہاں پہنچنا حرام تھا، تو یہ تصرف بھی تو اسی طرح حرام ہے، لہذا یہ اس کے لیے مانع موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَهُنَا، ہمارے محل باس میں، الحرکات الخروجیہ، حرکات خروجیہ، اس کا معنی وہی کیا کرو، یہ جو 15-20-40 قدم یعنی چل کے باہر نکلے گا، یہ حرکات خروجیہ تاکو علی صفت الحرمہ، یہ ساری حرکات اس کی حرام ہوں گی چونکہ مال غیر میں تصرف کر رہا ہے بغیر اس کی اجازت کے۔ شاباش، کما قدمنا باعتبار انہ من افراد جب سے داخل ہوا تھا اور جب تک اس حدود میں رہے گا اس کا ہر لمحہ حرام شمار ہوگا۔ خوب، اور وہ حرام کیا ہے؟ یعنی التصرف بالمغصوب، لہذا فلا تقع علی صفت الوجوب، آپ کیسے اس مقدمے کو واجب کی صفت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، لہذا آپ کی یہ دلیل قابل قبول نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔